سن 40 ہجری کا رمضان اہل بیت کے لیے ایسا دردناک رمضان تھا جب اس دنیا سے حق کے پہلے امام کی شہادت رونما پائی گئی۔ امام علی علیہ السلام نے اس رمضان میں زیادہ تر اپنے گھر والوں کے ساتھ افطاری کرنا شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام نے 11 رمضان المبارک کو اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کے گھر افطاری کی اور پھر اپنے بیٹے امام حسین کے گھر افطاری کی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور پھر آپ علیہ السلام نے 18 رمضان المبارک کو اپنے بیٹے سے فرمایا، آج کا روزہ میں اپنی بیٹی ام کلثوم کے ہاں افطار کروں گا، جاؤ اور میری بیٹی ام کلثوم سے کہو کہ میں یہ روزہ تمہارے یہاں افطار کروں گا۔ جیسے ہی افطاری کا وقت قریب آیا، آپ علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر آئے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی پیاری بیٹی نے افطاری کے سامان میں ایک برتن میں دودھ، ایک میں نمک اور ایک برتن میں جو کی روٹی رکھی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میری پیاری بیٹی، یہ دودھ لو اور یتیم بچوں کو تقسیم کر دو۔ افطاری سے فارغ ہونے کے بعد آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اور پھر فرمایا، یا اللہ، جس دن کا تو نے علی علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ دن قریب ہے۔ یہ بات سن کر بی بی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان، یہ بات کس لیے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے مخاطب کر کے کہا تھا، اے علی، 19 رمضان المبارک کو تجھے مسجد کوفہ میں شہید کیا جائے گا۔ یہ بات سن کر آپ علیہ السلام رو پڑی۔ نماز کا وقت قریب آیا، آپ علیہ السلام نماز کے لیے روانہ ہوئے۔ اس دوران آپ علیہ السلام کو کئی جانوروں اور راستے میں آنے والی کئی تمام چیزوں نے روکنا چاہا، لیکن آپ علیہ السلام تمام چیزوں سے فرماتے کہ جس دن کا علی سے وعدہ ہوا تھا وہ دن قریب آ گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اذان پڑھی، آپ علیہ السلام محراب کے قریب پہنچ گئے اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوئے، رکوع کیا اور سجدے کی حالت میں گئے تو ابن معلم نے آپ علیہ السلام کو سجدے کی حالت میں دیکھ کر آپ علیہ السلام کے سر پر زہر سے بھرا ہوا تلوار کا وار کیا، اور اس وار کا ہونا ہی تھا کہ امام علی علیہ السلام کی صلاح جب مولا کائنات بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلا کر وصیت کی، اور اس وصیت کے آخر میں فرمایا، اے فرزندو، لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی میں ایسا رویہ رکھو کہ اگر نظروں سے اوجھل ہو جاؤ تو وہ تمہاری ملاقات کے مشتاق ہو، اور اگر اس دنیا سے چلے جاؤ تو تمہارے فقدان پہ تم پر گریہ کریں۔